اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے تو ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ اور حزن نہ کرو اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نہایت ہی عزیز اراکین شورا، اراکین اسلامی جمعیت طلبہ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی و کارکنان جمعیت، ہم اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق کی بدولت الحمدللہ ہم الفلاح کیمپ کے چوتھے سیزن کا انعقاد کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ورد کرتے ہوئے، اپنے مقصد زندگی کو دوبارہ سے تازہ کرتے ہوئے اور اپنے لیے نشانات منزل کا متعین کرتے ہوئے ہم 3 روزہ اس تربیت گاہ کے آخری سیشن میں پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ مجھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے سنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کیجئے. انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہر ایک گروہ کو پر ہم ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے اور آپ کو تمام کے تمام گروہوں پر، تمام امت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آواز دیتے ہیں کہ عبداللہ رک جاؤ، اور وہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسلسل روتے ہیں اور آنکھوں کی جڑی ہے جو کہ آنکھوں سے جاری ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اس شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جن کو جب یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو کبھی کو صفا پر نظر آتے ہیں اور لوگوں کو ہان کے پکارے دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور اگر تم نے اس کے کلمے کو قبول کیا تو دنیا کے اندر عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گے اور پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی اور آخرت تمہاری سنور جائے گی. یہ اس شخصیت کی بات ہے کہ جب ان کو اس دعوت کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کبھی شیب ابی طالب کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ 3 سال اس بائیکاٹ کے اندر گزارے کہ کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا تھا، وہ پتے کھانے پر مجبور تھے. وہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت پھر بھی کہتے تھے کہ لوگوں کی مثال یہ ہے کہ یہ پروانوں کی طرح آگ کی طرف لپکتے ہیں، اور میری مثال یہ ہے کہ میں ان کو پکڑ پکڑ کے اس آگ سے کھینچتا ہوں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ اس عظیم شخصیت کی بات ہے کہ اس دعوت کو لینے کے بعد ہم کبھی اس کو اس میدانی جنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کا مقابلہ اپنے عزیزوں کا اقارب کے ساتھ ہے، کہ جہاں پر کوئی بھتیجا ہے، کوئی چاچا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی کبریائی کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کی دعوت کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہدایت کے راستے کے لیے، انسانیت کی کامیابیوں کے لیے کبھی ان کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. مسلسل ایک کشمکش ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک جنگوں کی داستان ہے، ایک دعوت اور عظیمت کی داستان ہے. اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اور ایک ایسی صورتحال کہ جس میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور انتہائی تھکے ہوئے حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھاتی ہے. ان کا سر گردآلود ہے، ان کے بال میں گرد جمع ہوا ہے، ان کا
سرد ہوتی ہے کہ اتنے میں اطلاع ملتی ہے کہ ایک قافلہ آ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے, آپ تھکے ہارے ہوئے آئے ہیں, کیا قافلہ تو ابھی پہنچا ہے, بعد میں جا کر دعوت دیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ قافلہ آیا ہے اور دعوت میری ذمہ داری ہے. کیا پتا کل تک یہ قافلہ رہے یا نہ رہے, اور اگر یہ قافلہ رہے تو میں رہوں یا نہ رہوں. اس کے بعد اسی وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اس قافلے کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, ہم اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے امین ہیں, ہم اس کی امت میں سے ہیں. اور اس کے بعد اس ذمہ داری کو نوٹ کیجئے کہ وہ دعوت آج ہمارے پاس ہے. اس آج کے دور میں آج یہ آیت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا کہ اس دعوت کی ذمہ داری تمہیں میں نے دی تھی, تمہیں میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا, تمہیں میں نے ہدایت کا راستہ بتا دیا تھا, بتاؤ کتنی تم نے اس کا حق ادا کیا ہے. اور تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی کی دعوت ملی تھی. بتاؤ تم نے کس قدر انسانوں کو اس دعوت کا اہتمام کیا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے. اس سوال کی ذمہ داریوں کو نوٹ کیجئے. یہ آج کا دور جو ہم گزار رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سوال کا ہم نے جواب دینا ہے. ہمیں ہمت دے دے, ہمیں ہمت دے دے, ہمیں جرأت دے دے, ہم کام کریں گے اپنے دین کی خاطر, اللہ کے نبی کے فرمان کی خاطر. ہمیں ہمت دے دے, ہم کام کریں گے اسلام کی خاطر. ہمیں ہمت دے دے, ہمیں جرأت دے دے. میرے بھائی اور میرے دوستو, اسلامی جمعیت طلبہ کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ اسی کا نام ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اسی دعوت کا نام ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اسی فریضے کی یاد دہانی کا نام ہے. اسلامی جمعیت طلبہ آج کے اس گئے گزرے دور میں آج کے نوجوانوں کو بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کا مقصد زندگی کیا ہے, آپ نے کس لیے کام کرنا ہے اور کس لیے اٹھنا ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, آج کے الحاد کے خمیر میں پروردہ اس تعلیمی نظام کے اندر اگر کوئی نوجوانوں کو اسی حق کی طرف, وہی دین کی دعوت کی طرف, وہی ایمان اور یقین کی دولت کی طرف کوئی کام کر رہی ہے, تو یہی وہ اجتماعیت ہے کہ جس کے ساتھ میں اور آپ آج وابستہ ہے. یہ وہ چراغ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے باطل قوتوں کی طوفانوں میں اس کو جگمگائے رکھا ہے. یہ وہ چراغ ہے جو آج کے دور میں اس سیاہ تاریکیوں میں ان رہروؤں کو منزل کا راستہ دکھا رہی ہے. یہ وہ چراغ ہے جو آج کل کے انسانوں کے, آج کل کے ان طلبہ کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنیوں کو پہلا رہی ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر ہم بات کریں تو دراصل یہ اسی ایمان کی طرف, یہ اسی دعوت کی طرف دوبارہ یاد دہانی کی دعوت ہے. اور آج کا اس پورے معاشرے کے اندر ہمیں بار بار اسی طرز فکر کے اوپر آپ کو کھڑا کرنے کی دعوت ہے کہ ٹھیک ہے آج ہم اجنبی ہے, ٹھیک ہے آج اسلام مغلوب ہے, ٹھیک ہے آج باطل قوتیں آگے ہیں, لیکن آپ کو بتاتی ہے کہ جس طرح ربیع بن عامر نے شاہ فارس کے دربار میں جب ان کے سامنے پہنچا اور اس کو اپنی دعوت کے بارے میں کہا, تو وہ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی تلوار کی نوک سے وہ قالین پٹا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ پہنچا ہے تو شاہ فارس اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ کس لیے آئے ہو, تو اس سے کہتا ہے کہ جاء اللہ بنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العالمین الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دے. یہی ہماری دعوت ہے, اسی کو ہم نے لے کر اٹھنا ہے. اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ کی جو 75 سالہ سفر ہے, آج ہم اگر 75 سال میں موجود ہیں اور ہم اس دعوت کے امین ہیں, ہم اس قافلے کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ 75 سال ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ
تم اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو جس کی تاریخ ولولوں کی تاریخ ہے، عظمت کی تاریخ ہے، جرت اور استقامت کی تاریخ ہے، جس کا یہ سفر طے ہوا ہے تو شہداء کے خون سے طے ہوا ہے، جس کا یہ سفر طے ہوا ہے تو مسلسل جرت اور بہادری اور محنت اور لگن سے طے ہوا ہے۔ یہ 75 سال یہ عظیمت کے 75 سال ہے، یہ خون کے 75 سال ہے، یہ ڈگریوں کے جانے کے اور اس طرح کی بے پناہ قربانیوں سے لیس ان افراد کے 75 سال ہے جنہوں نے اپنا وقت دیا، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں دی، اور اس کے بعد ان تعلیمی اداروں کے اندر کہ جہاں پر اس کا پورا تعلیمی نظام اللہ رب العالمین سے بغاوت پر اذہان کو تیار کر رہا ہے، وہاں سے وہ اذہان اٹھتے ہیں کہ جو اس اسلام کا پریرا لے کر میدان عمل میں نکلتے ہیں، اسی نبی کی دعوت کو عام کرتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں۔ یہاں پر جتنے ازم سے یہاں پر تم نے جتنے باطل کی خداؤں کے نظام لائے ہیں ان کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، علمی طور پر بھی رکھتے ہیں، اخلاق اور کردار سے بھی رکھتے ہیں، اور اس کی دعوت کو لے کر ہر قسم کے مسائل کے سامنے ہم کھڑے ہونے کی جرات رکھتے ہیں۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ کے اس قافلے کے ساتھ میں اور آپ وابستہ ہے، اس لیے جو ہمارے آبا کا کام رہا ہے اس کا ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں دے چکے، وہ اپنا وقت دے چکے، وہ اپنی صلاحیتیں دے چکے، اس لیے میں اور آپ آج ہم سے اس بات کا تقاضا ہے اسی قافلے کا کہ ہم نے اس کو لے کر آگے بڑھانا ہے اور اسی طرح سے بڑھانا ہے کہ ان 75 سال کو ہم نے اپنی نظروں میں رکھنا ہے اور نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسی سوچ اور تناظر کے ساتھ اپنے قدموں کی رفتار میں تیزی لانی ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، میں کچھ 2-3 نقاط اس کام کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر حجاز اور اس کے جس قافلے کا سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی قافلے میں میں اور آپ جو ہے راہرو ہے، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے 2-4 منٹ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، انفرادی طور پر ہمیں جو بنیادی کام کرنا ہوگا، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جیتا جاگتا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو۔ اس لیے بے شمار اس قسم کے نظریات ہیں جو چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو لیکن وہ ہمارے اذہان پر اثر کر چکی ہے۔ یہ مٹیریلسٹک دور ہے، یہ مادیت پسندی کا دور ہے، اس لیے ہم اگر کوئی دین کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارے سب کانشیس میں پڑا ہوتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا، میں اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر ہوں گا تو مجھے کیا دنیاوی فائدہ ملے گا، میرا کیا سٹیٹس ہوگا، میں کون سی چیزیں سیکھوں گا، مجھے عملی میدان میں کیا فائدہ ملے گا۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم نے ان اذہان کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا پہلا ہتھیار ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا تو میرا رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کوئی مجھے نہ ذلت دے سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے، بس وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ مٹیریلسٹک دور کی ساری چیز ان سے اپنے اذہان کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پر کامل توکل، اللہ رب العالمین پر ایمان، اور اس کے بعد اپنی نیتوں کے اندر اس اخلاص کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے رضا کے حصول کا جو مقصد ہم نے طے کیا ہے اسی کے محور کے ارد گرد ہماری جدوجہد کو سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جس پر میں ربط کے معاملے میں بات کروں گا۔ یہاں پر پہلی بھی بات آئی کہ ہمارا جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے اور موجودہ دور کے سوشل فیبرک جو اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی بنیاد انڈیویجولزم پر ہے، اس کی بنیاد انفرادیت پسندی پر ہے، اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجتماعیت کا وہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، اپنے مطالب پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ اپنے موبائل کے اندر گم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ صرف ہوتا ہے۔ اگر اسلامی جمعیت طلبہ کا نوجوان بھی ہے تو کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ جب پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے روم میں بند رہوں۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا نہ مزاج ہے اور نہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو توجہ دینی ہے، آپ نے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے محبت اور اخوت کے اس ماحول کو پروان چڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے اس کو اس طرح سے قریب لانا ہے, اس طرح سے اس کو ٹائم دینا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے ہر چیز کے اندر, اس کے غم کے اندر, اس کی خوشی کے اندر, اس کے احساسات کے اندر آپ شریک ہو. یہ نہیں کہ بس راہ چلتے ہوئے جو ہے آپ کبھی مل لیے تو مل لیے, باقی کارکنان کے ساتھ آپ کا کوئی اس طرح کا تعلق اور لنکیج نہ ہو. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو, تیسری جو چیز ہے, یہ جو لبرلزم, یہ جو آج کل ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمارے اوپر بھی کسی نہ چاہتے ہوئے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ میں آزاد ہوں, اور میں آزاد ہوں تو میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا. میرے بھائی اور میرے دوستو, اگر غلامی کی اس روئی زمین پر کوئی بدترین شکل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ تو وہی اس کا خدا ہے. اگر وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی کے حکم کو مان رہا ہے, اور جس کے کہنے پر بندہ چلتا ہے وہی اس کا خدا ہے. اس لیے میں مختصر سی میں یہ ٹرمز آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہو, کس قسم کی چیزیں ہمارے مزاج کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس کے علاوہ بھی ہے ہیومنزم کی بات ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اس پہ تذکرہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکے, لیکن بہرحال یہ چیزیں آپ کی اذہان کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اثرات سے آپ لوگ محفوظ ہونے چاہیے. میرے بھائی اور میرے دوستو, ہمارے پاس جو مستقل سورس ہے وہ ذکر الہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگ کی عادت ہے کہ وہ مسلسل اگر گھومتے پھرتے ذکر کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو اپنا مزاج اور رویہ بنے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ تسبیح کا انتظام کر سکتے ہیں تسبیح لے لیں, اور بہترین یہی ہے کہ آپ کے پاس تسبیح ہو, یعنی اس سے شمار کرنے والا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتے کہ تسبیح کا مطلب یہی ہے کہ یاد دہانی ہو, تاکہ آپ کو مسلسل ہر وقت یہ یاد رہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہمہ وقت جاری ہوگا. میرے بھائی اور میرے دوستو, ہمارے لیے جو بالکل فنڈامنٹلز ہے اس میں نماز ہے, نماز کی پابندی اور نماز باجماعت کی پابندی. آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کسی اجلاس کے اندر مصروف ہو, آپ روم کے اندر ہو, جب اذان ہو جائے تو فوری تمام چیزوں کو چھوڑ کر خشوع اور خضوع کے پورے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام. اور یہ تین بیسک چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے بغیر ہمارا سفر طے نہیں ہو سکتا, وہ علم ہے, کتاب کے ساتھ تعلق ہے. اور جب ہم موجودہ دور کے تمام نظریات کو سمجھتے ہوئے اس کا جواب نہ دے سکے, جب ہمارے اپنے پاس علم نہ ہو, تو ہم کیسے لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے علم و فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا اور اس ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کرنا. میرے بھائی اور میرے دوستو, سب سے اہم ترین ہتھیار اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ وہ اگر ہمارے پاس ہے, آپ دیکھ لیں ہر طرف ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے. ہم یونیورسٹی کے اندر جو بندہ آتا ہے وہ سب سے پہلے جو بات سنتا ہے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا سنتا ہے. اخبار نویس جو ہے اسی پر لکھ رہے ہیں, کالم نویس یہی بات کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز پر ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر جمعیت کا کام بڑا ہے تو وہی جس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کا اخلاق ہے, وہ آپ کا کردار ہے. لوگ جب بات سنتے ہیں اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان کے ساتھ ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو اچھا بھلا انتہائی خوش اخلاق بندہ ہے, یہ تو نمازوں کے اندر حاضر ہوتا ہے, یہ تو کلاس کے اندر حاضر ہوتا ہے, تو اسی ربط کی بنیاد پر وہ آپ کا حصہ بنتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھے کہ ہمارا بنیادی جب جمعیت چل رہی ہے تو یہ اخلاق کی بدولت چل رہی ہے, بہترین اخلاق. اس لیے آپ کے اخلاق کو, اس تمام پروپیگنڈے کو اگر آپ شکست دے سکتے ہیں تو ہمارے پاس اولین چیز یہ آپ کا اخلاق ہے اور کریکٹر ہے. میرے بھائی اور میرے دوستو, ایک اور چیز جو انفرادی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے اور اس میں انتہائی کمی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے جوان ہیں ان کو جسمانی تربیت کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے, ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, ان کو سپورٹس کی کسی نہ کسی اس میں حصہ لینا چاہیے. اس لیے یہ میں یہاں سے بتا رہا ہوں اور حکمن بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہے اپنے ٹائم کو مینیج کرے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹائم سپورٹس کا رکھا کرے. جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کے ایمانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے, روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے, فکری طور پر آپ مضبوط ہوں گے, جسمانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے, تو میں
آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ حسن البنا کا وہ قول بھی ہے. مجھے یاد آ گیا تھا اور میں نے اخوان المسلمون کا تربیتی نظام سے وہ اقتباس اپنے ساتھ لکھ کر لایا ہوں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تم میں سے 300 دستہ تیار ہو جائے جس میں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو, روحانی طور پر ایمان اور عقیدے کی طاقت سے مسلح ہو, فکری طور پر علم و ثقافت کے جوہر سے آراستہ ہو, جسمانی طور پر ریاضت اور عسکری تربیت میں کامل ہو چکا ہو, اس وقت تم مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ تمہیں لے کر میں سمندر کی پہنائیوں میں جالوں, میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو جاؤں اور میں باطل کی ہر طاقت سے ٹکراؤں. اس وقت ایسا کرنے میں مجھے کوئی باک نہ ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اگر 300 افراد اس طرح کے تیار ہو جائے تو یہ جب حق اور باطل کا پہلا مارکا ہو رہا تھا اس میں اگر کوئی سبق ہے تو یہی ہے کہ ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف ہزاروں, پھر کوئی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تمام خوبیاں آ چکی ہو, اس لیے اس پر کام کرنا ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اپنی دعوت کا حق ادا کرنا ہے, جو ہم نے اس سے پہلے بات کی, آپ کو ان چیزوں کے اوپر یہ فنڈامنٹلز ہے, یہ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں, یہ فنڈامنٹلز ہے, اس کے اوپر آنا ہوگا. اس لیے پھر وہی صورتحال ہوگی کہ پھر آپ اللہ رب العالمین پر توکل کریں اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستے بنائے گا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تارک چپر کنارے اندلس سفینہ سوخ گفتن دکار تو بنگاہ خیرت خطاس دوریم السواد وطن باز چور سیم ترکی سبب ضروری شریعت کو جار آواز خالد خندید خیش و شمشیر دست گفت ہر ملک ملک کے ماست ملک خدائے ماست. اس نے جب اقبال کہتا ہے کہ جب وہ گیا اندلس کے کنارے اور اس نے کہا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو, تو لوگوں نے کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ تو عقل و خیرت کے مکمل خلاف ہے, یہ تو عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ دورے مت سواد وطن باز چور, ہم تو اپنے وطن سے بہت دور نکل آئے ہیں, ہم کیسے پہنچیں گے واپس. اور ترکی سبب ضروری شریعت کو جار آواز, اور یہ جو ترک سبب ہے یہ تو شریعت کا حکم بھی نہیں ہے, یہ تو شریعت بھی نہیں کہتا کہ آپ سبب کو ترک کر دے. تو خندید دست خویش و شمشیر دست گفت, تو اس کے بعد وہ ہنسا اور تلوار پر اپنے ہاتھ رکھا, اس کو نکالا اور کہا کہ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست, ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ ساری زمین اللہ رب العالمین کی ہے. اس لیے جب آپ اس تصور کے ساتھ اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی تاریخ کی وہ تمام روایتیں دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہم طارق کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چند ہزار کا لشکر تھا اور دوسری طرف عیسائیوں کی سب سے بڑی فوج 4 لاکھ کی فوج تھی, اور اس اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابیوں سے سرفراز کیا. اللہ نے کہا تھا اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا, دانا تو کہتی بھی تو بارا بھی تو حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو راہرو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو, کامتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو, خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل ہے تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا